اب آئیے دارالعلوم ندوۃ العلماء جو القدیم الصالح والجدید النافع کی ترجمانی کرنے والا ادارہ اور اسی بیسک ایشو پر اور اسی بنیادی نقطۂ نظر پر کام کرتے ہوئے آج پورے ملک ہندوستان ہی نہیں بلکہ عالمی سطح پر ایک جو شناخت ہے، ایک جو پہچان ہے، اس کی نمائندگی اس انداز سے کرنا کہ اپنے علاقے میں مدارس کے جال کی ذمہ داری اور مدارس کے اساتذہ کے ربط میں رہنا اور کس چیز کو انتظامیہ کس زاویے سے مدرسہ ترقی کر سکے، کس زاویے سے مدرسے کی تعلیم و ترقی کے اندر اضافہ ہو سکے، ان فکروں کے ساتھ اپنے علاقوں میں مدارس کا دورہ کرنا اور انتظامیہ کمیٹی کے ربط میں رہنا، دارالعلوم ندوۃ العلماء کے پیغام کو عام کرنا، یہ مشن جو حضرت مولانا عوف ندوی صاحب دامت برکاتہم العالیہ ہمارے اس علاقے کا ایک ایسا نام تھا جس کو ہمارے بڑے اکابرین بہت اچھی طریقے سے، جن کی شخصیت سے، جن کی ذات سے واقف تھے، اللہ رب العزت والجلال نے وہی سے ایک ایسا خزینہ پیدا کیا جو اس دارالعلوم ندوۃ العلماء کی ترجمانی اور جیسا کہ میں نے بتایا کہ تمام مدارس کے ذمہ داروں سے ربط رکھ کر کے اور تعلیم و ترقی کیسے عام کی جائے، ایک نوجوان کیسے تعلیم سے جڑ جائے، ایک ہماری ماں اور بیٹیاں ان کے اندر کیسے تعلیم کا رجحان ہو۔ خود محمود آباد میں ایک جامعہ فاطمہ کے نام سے ایک عظیم الشان ادارے کی ذمہ داری اور پیتے پور میں تعلیم القرآن کے ادارے کی ذمہ داری اور خود ندوۃ العلماء کی المعہد دارالعلوم ندوۃ العلماء میں استاد کی ذمہ داری کو نبھانا، یہ کام اور یہ ہنر ہے حضرت مولانا مطیع الرحمن عوف ندوی دامت برکاتہم العالیہ کا۔ اس وقت میں ملتمس ہوں حضرت والا سے آپ تشریف لائیں اور اپنے ناصحانہ کلمات سے نوازیں۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ علماء گرامی قدر اور مہمانان گرامی، اس علاقے کے بزرگوں، جوانوں، خواتین اسلام اور عزیز بچوں، آج کا یہ پروگرام اور بہت سے جلسوں سے، بہت سی تقریبات سے اور بہت سے پروگراموں سے اس لیے منفرد اور ممتاز ہے کہ یہ قرآن کریم کی عظمت اور قرآن کریم کا جو تقدس ہے اس کی نسبت سے یہاں منعقد ہو رہا ہے۔ یہ چھوٹا سا ادارہ جو معروف بھی نہیں ہے اور یہ علاقہ بھی شہروں سے اور بڑی آبادیوں سے دور دراز ترائی کا علاقہ ہے، اس ایسے علاقے میں اور ایسے چھوٹے سے گاؤں میں اور آبادی میں ایک مدرسے نے قرآن کریم کی نسبت سے ایک ادارے کو قائم کیا، اور اللہ کا فضل ہے کہ آج 18 حفاظ اس ادارے سے حفظ کو مکمل کر کے فارغ ہو رہے ہیں اور ان کی دستار بندی ہو رہی ہے۔ ایسے موقع پر علاقے کے اکابرین، علماء کرام، اساتذہ کرام اور خطبہ تشریف لائے ہوئے ہیں۔ مجمع بھی ماشاءاللہ ہے، دستار بندی بھی ہونی ہے، بیانات بھی ہونے ہیں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ترتیب میں تقدیم و تاخیر ہو جاتی ہے، لیکن جو ہمارے بڑے ہیں، جو ہمارے اکابر ہیں، ان کا اکرام اور ان کی عزت سر آنکھوں پر، اس لیے میں موقع کی نزاکت دیکھتے ہوئے
اپنے بچوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے سینوں کے اندر قرآن کریم کے حفظ کی توفیق عطا فرمائی۔ ان کے اساتذہ کرام کو مبارکباد دیتا ہوں، اور اسی کے ساتھ ساتھ اس ادارے سے جس سے میرا بہت گہرا اور پرانا تعلق ہے، اس کے مینیجر صاحب، اللہ تعالیٰ ان کی عمر دراز فرمائے، ان کو عزم و حوصلہ عطا فرمائے۔ وہ جس مستویٰ پر ہیں علم کے اعتبار سے اور فہم کے اعتبار سے، اللہ تعالیٰ ہم سب سے کہیں زیادہ ان سے کام لے رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ خلوص عطا فرمائے اور ثبات عطا فرمائے۔ میں سمجھتا ہوں کہ مزید کسی گفتگو کی نہ ضرورت ہے اور نہ گنجائش ہے۔ اس محفل میں، اس مبارک محفل میں، دستار بندی کے اس پروگرام میں میری جو تھوڑی سی شرکت بھی، اللہ تعالیٰ اس کو قبولیت سے نوازے اور ہم سب لوگوں کے درجات بلند ہوں اس قرآن کی نسبت سے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔